www.attableek.com, the reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها. لائیو قرآن شریف لائیو. آج ہی آیتیں پڑھی ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. دو دار ساتھ چل رہا ہے. دو دنیا نہیں کہہ رہا میں لگ آپ کے سمجھنے کے لیے کہوں. دو دنیا ساتھ چل رہی ہیں مگر میں دنیا نہیں کہہ رہا بلکہ دو گھر ایک ساتھ چل رہا ہے. ایک گھر ہے الدار الدنیا اور دوسرا گھر ہے الدار الآخرہ. آپ حضرات عربی نہیں جانتے. یہ موصوف صفت ہیں. دار کو ہٹا کر کے الدنیا اس کی جگہ پر رکھ دیا اور الدار کو ہٹا کر کے الآخرہ اس کی جگہ پر رکھ دیا مگر مراد وہی ہے. الدنیا یہ مؤنث ہے ادنا کا. ادنا مانے اقرب نزدیک ورے.
اس کا مؤنث ہے دنیا، الدار مؤنث ہے اس لیے الدار الدنیا، ورے کا گھر، اور الدار الاخرہ کے معنی پرے پرے کا گھر، ورے کا یعنی ہم سے قریب اور پرے کا یعنی ہم سے دور، یہ دو گھر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ پہلے دار آخرہ ہے، آخرت پہلے سے ہے، اور ہماری یہ دنیا بعد میں شروع ہوئی ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہماری اس دنیا کا لاسٹ ڈے آئے گا، الیوم الآخر، اور اس یوم الآخر پر یہ دنیا ختم، اور الدار الاخرہ عطا ابد چلتا رہے گا۔ اور یہاں کی جو مکلف مخلوقات ہیں، انسان اور جنات، یہ سب آخرت میں منتقل کر دیے جائیں گے، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں۔ اور جو مکلف مخلوقات نہیں ہیں جیسے جانور، چرند و پرند، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا الیوم الآخر میں، لاسٹ ڈے میں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا، اور حساب کتاب کے بعد میں پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا، ان کے لیے جزا و سزا نہیں ہے۔ اور انسان اور جنات کے لیے جزا و سزا ہے، وہ آخرت میں منتقل کر دیے جائیں۔ اور یہ دونوں دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور بیچ میں پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے ادھر سے ادھر نظر نہیں آتا، اور ادھر سے ادھر نظر آتا ہے۔ جیسے آپ کی گاڑی پر کانچ پر کالی پنی لگا چپکا دیتے ہیں تو اندر سے باہر نظر آتا ہے، باہر سے اندر نظر نہیں آتا۔ اسی طرح سے یہ دو دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ادھر سے نظر نہیں آتا، ادھر سے نظر آتا ہے۔ ایک حدیث شریف ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے، اگر کوئی عورت اپنے میاں کو بلا وجہ پریشان کرتی ہے، اور میاں ہوتا ہے نیک بندہ، میاں ہوتا ہے نیک بندہ، عورت بلا وجہ میاں کو پریشان کرتی ہے، تو اس نیک بندے کی جو حور ہے جنت میں، وہ حور اس دنیا کی عورت کو کوستی ہے کہ کیوں تو اپنے شوہر کو پریشان کر رہی ہے، یہ شوہر تو تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا۔ یہ حدیث ہے، ترمذی شریف میں حدیث ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنت میں جو حوریں ہیں ان کو یہ دنیا نظر آتی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور ان دونوں دنیاؤں کے احکام الگ الگ ہیں، اس دنیا کے احکام الگ ہیں، اس دنیا کے احکام الگ ہیں۔ اس دنیا میں زمان و مکان ہے، زمان یعنی ٹائم، وقت گزرتا ہے، آج کل پرسوں، اور مکان جگہ، یہاں سے اس دیوار تک 10 گز کا فاصلہ ہے، اگلی دیوار تک 15 کا، اگلی دیوار تک 20 کا۔ یہ ڈسٹینس، دو چیزوں کے درمیان میں فاصلہ، وہ اس دنیا میں ہے، دوسری دنیا میں نہیں ہے۔ وہاں کے احکام الگ ہیں، یہاں کے احکام الگ ہیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہا کر غسل خانے میں سے نکلے، باہر یہودیوں نے گھیرا ڈال رکھا، اندر عیسیٰ علیہ السلام اپنے 12 حواریوں کے ساتھ ہیں اور چاروں طرف سے گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نہا کر غسل خانے سے نکلے، اس زمانے میں تولیے ولیے ہوتے نہیں تھے، ویسے ہی پانی پوچھ لیا کرتے تھے، تو اب بالوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، غسل خانے میں سے نکلے اور فرشتے آئے اور چھت کھول کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لے گئے۔ قیامت سے پہلے
عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر اتریں گے، تو ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ جو دنیا سے اٹھائے گئے ہیں اس وقت بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، جب اتریں گے تو بھی بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ زمانہ وہاں ہے، گزرتا نہیں ہے۔ دوسری دنیا میں زمانہ نہیں گزرتا، زمانہ ہماری دنیا میں گزرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جب انسان مرتا ہے اور قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں۔ مر ربک، تیرا خالق و مالک کون ہے؟ مومن ہوتا ہے جواب دیتا ہے، منافق ہوتا ہے ہاں ہاں کرتا ہے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، مومن ہوتا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین اسلام تھا، اور منافق ہوتا ہے یا دوسرا کافر ہوتا ہے تو ہاں ہاں کرتا ہے۔ پھر ہر مقبور کو جس کو دفن کیا گیا ہے قبر میں، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت جی تجھے نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو مومن ہوتا ہے تو وہ جواب دیتا ہے کہ یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ہم ان کے لائے ہوئے دین کو ہم نے ایمان لائے تھے اور اس پر ہم نے زندگی گزاری۔ اور منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے تو ہاں کرتا رہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں جانتا یہ کون ہے۔ یہاں ایک طالب علم سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں ایک ساتھ ہزاروں آدمی مرتے ہیں اور ہر ایک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، تو حضور کو کہاں کہاں لے جائیں گے یا قبر والے کو کہاں کہاں لے جائیں گے؟ یہ طالب علم ایک سوال کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ آڑ اور پہاڑ اس دنیا میں ہیں، دوسری دنیا میں آڑ اور پہاڑ نہیں ہیں۔ تو حضور جہاں ہے وہاں ہے، مقبور جہاں ہے وہاں ہے، یوں دیکھا کہ حضور نظر آ رہے ہیں، وہاں ڈسٹینس بھی نہیں ہے، فاصلے بھی نہیں ہے۔ ایک چیز دور ہے تو دیکھنے میں دشواری ہوگی، لیکن وہاں فاصلے ہے ہی نہیں۔ تو ہر قبر میں دفن کیا ہوا اس نے یوں دیکھا کہ حضور نظر آ رہے ہیں، تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہ جو حضرت جی تجھے نظر آ رہے ہیں ان کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے؟ تو مومن کہے گا یہ ہمارے پیغمبر ہیں، ان کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے۔ کافر منافق ہاں کرے گا۔ مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو 2 دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں ان کے احکام الگ ہیں۔ اس دنیا کے آخرت کے احکام اور ہیں، ہماری دنیا کے احکام اور ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ پر یہ ارشاد ہے، جو سورت جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھتے ہیں اس سورت میں اللہ پاک کا ارشاد ہے یدبر الامر من السماء الى الارض فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ یہاں کے 1000 ایئر اور اللہ کے یہاں کا 1 یوم۔ یہاں 1000 سال جب گزرتے ہیں تو وہاں 1 یوم گزر ہوتا ہے۔ یہ تو یہاں اس صورت میں ہے، تو سورہ معارج میں یہ ہے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ قیامت کا جو دن ہے وہ ہمارا تو ایک دن ہے، الیوم الاخر، لاسٹ ڈے، مگر وہ اللہ کے یہاں 50,000 ایئر کے برابر ہے۔ یہ سب مثالیں ہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ اس دنیا کے احکام اور ہیں، آخرت کے احکام اور ہیں، اور دونوں دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور دونوں کے بیچ میں پردہ ہے۔ اس پردے کی وجہ سے یہاں سے وہ دنیا نظر نہیں آتی اور اس دنیا سے یہ نظر آتا ہے۔ یہ پردہ کس چیز کا ہے؟ کثافت اور لطافت۔ دیکھو ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں تو اس لیے ہم کثیف ہیں، اور جنات آگ سے بنے ہیں تو وہ ہم سے لطیف ہیں۔ تو ہمیں جنات نظر نہیں آتے
وہ جنات کو ہم نظر آتے ہیں؟ یہ کوئی جنات کو ہم نظر آتے ہیں، ہمیں جنات نظر نہیں آتے. کیوں؟ ہم کثیف ہیں، مٹی سے بنے ہوئے ہیں، وہ لطیف ہیں، آگ سے بنے ہوئے ہیں. تو لطافت اور کثافت کا فرق ہے. کثیف کو لطیف نظر نہیں آئے گا، لطیف کو نظر آئے گا. اسی طرح سے فرشتے نور سے بنے ہیں، تو آگ سے بھی وہ لطیف ہیں. ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، جنات کو بھی فرشتے نظر نہیں آتے، اور فرشتوں کو جنات بھی نظر آتے ہیں، انسان بھی نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ انسانوں سے اور جنات سے کثیف ہے. یہ اتنی ساری باتیں ہیں. یہ مضمون ایک بہت لمبا مضمون ہے، لیکن میں بہت لمبا نہیں کر رہا. بس مان لو کہ یہ دو دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور دونوں دنیا کے درمیان میں پردہ پڑا ہوا ہے. وہ پردہ کیا ہے؟ یہ کثیف دنیا ہے، مٹی سے بنی ہوئی دنیا ہے، اور وہ لطیف دنیا ہے. اس لیے یہ لطافت اور کثافت کا پردہ بیچ میں ہے، اس لیے نظر نہیں آتا. پھر جب ہم مر جاتے ہیں اور قبر میں پہنچتے ہیں، مر جاتے ہیں نہیں، سکرات شروع ہو جاتی ہے، تو پردہ مہین پتلا پردہ ہو جاتا ہے. اب ایمان کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ دوسری دنیا نظر آنے لگی. اور مرنے کے بعد قبر میں پہنچتے ہیں تو جنت کی طرف کھڑکی کھلتی ہے، جہنم کی طرف کھڑکی کھلتی ہے. یہ کھڑکی کھلتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ اب جنت بھی نظر آنے لگی، مومن کو جنت نظر آنے لگی، اور کافر کو اپنی ٹھکانہ دوزخ نظر آنے لگا. پھر جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو وہ بیچ میں جو مہین باریک پردہ ہے، وہ پردہ سرے سے اٹھا دیا جائے گا. اب میدان قیامت اس دنیا میں قائم ہوگا. یہاں رہ کر جنت یہ رہی، جہنم یہ رہی. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت پرہیزگاروں کے لیے نزدیک کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گنہگاروں کے لیے اوپن کر دی جائے. تو لوگ کھڑے ہیں میدان قیامت میں، جنت بھی نظر آ رہی، جہنم بھی نظر آ رہی. اتنی تفصیل سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ دو دنیا ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور ایک دوسرے ایک ہم سے قریب ہے. کتنی قریب؟ مچھلی سے تالاب کتنا قریب ہے؟ مچھلی بیچ میں ہے، چاروں طرف تالاب ہے. ایسا ہی ہم دنیا کے اندر ہیں، جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، اسی طرح سے ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہمارے چاروں طرف دنیا ہے. اور آخرت دوسری دنیا ہے، وہ پرے ہے. تو یہ ورے ہے، وہ پرے ہے، اور دونوں کے احکام الگ ہیں. یہ ایک مضمون، اس کو ذہن میں ایک طرف ڈالو. اب دوسرا مضمون سمجھو. اس دنیا میں جب تک ہوں گے، دوسری دنیا پر ایمان لانا ضروری ہے. اسی کا نام ایمان بالغیب ہے. اس دنیا میں جب تک ہم ہیں، ہمیں سب نظر آ رہا ہے. یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ دریا ہے، یہ سمندر ہے، یہ سب چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور مانتے ہیں. یہ ایمان بھی شہادہ ہے. اور اللہ ہے، اللہ کی صفات ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، جہنم کے عذاب ہیں، اور معلوم نے کیا کیا ہے، دوسری دنیا میں معلوم نے کیا کیا ہے. ان سب کو ماننا ہے. انبیاء جو مخبر صادق ہیں، ان کی خبر دینے کی وجہ سے ان کو ماننا ہے. یہ ایمان بالغیب ہے، دیکھے بغیر. بالغیب کو دیکھے بغیر، یہ حقیقت ہے، ہم نہیں دیکھتے. اور دیکھے بغیر انبیاء نے بتلایا، تو اس لیے انبیاء کے خبروں پر اعتماد کر کے اس پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ ایمان بالغیب ہے. یہ جو اس دنیا اور اس دنیا میں جو فرق ہے، ان میں سے ایک فرق یہ ہے کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اور دوسری دنیا میں اسباب نہیں ہے، وہاں مسبب الاسباب ہے.
حدیث شریف میں ہے کہ کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال رزق کا کمانا کمپلسری ہے، سیکنڈ نمبر کا فریضہ، پہلے نمبر کا فریضہ نماز روزہ زکوٰۃ حج، یہ تو اول نمبر کے فریضے ہیں، ان سے جب نمٹو تو حلال روزی کمانا فرض ہے۔ اور دوسری دنیا میں اسباب نہیں ہے، رزاق اللہ ہے، یہ رزاق اللہ ہے، یہ دوسری دنیا کا مسئلہ ہے۔ اور اس دنیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے ضروری ہے۔ روٹی کھاؤ گے شکم سیر ہوو گے، پانی پیو گے سیراب ہوو گے، اس دنیا میں۔ اور دوسری دنیا کے اندر اللہ شکم سیر کرتے ہیں، اللہ سیراب کرتے ہیں، اللہ پانی کے بھی محتاج نہیں، اللہ روٹی کے بھی محتاج نہیں، اللہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے دونوں دنیاؤں کے احکام الگ الگ ہیں۔ اب سنو، وہ آیات جو آج پڑھی گئی ہیں، ان آیات میں ایک مضمون بیان کیا گیا، یہ فرمایا کہ جب جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، جنتی جنت میں پہنچ گئے، تو جنت کی ایک خوبی یہ ہے کہ تمام جنتی ایک دل ہوں گے، علی قلب رجل واحد۔ میرا دل ہے، ان کا دل دوسرا ہے، ان کا دل تیسرا ہے، لیکن میرا دل تو ایک ہی ہے۔ ایسے تمام جنتیوں کا دل ایک ہوگا، علی قلب رجل واحد، یہ حدیث ہے۔ یعنی جنتیوں کے درمیان میں کوئی جھگڑا ٹنٹا نہیں ہو، جیسے ایک آدمی کا دل ہے ایسے سارے جنتیوں کا ایک دل ہوگا۔ یہ جھگڑے ٹنٹے کیوں ہوتے ہیں؟ دلوں میں کینہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ یہ جو ناراضگی ہے، کینہ ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ دلوں میں سے نکال دیں گے۔ تمام جنتیوں کے دلوں میں سے کینہ نکل گیا، اور کینہ نکل گیا تو ایک دل ہو گئے سب۔ تو قرآن نے فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ جنت میں پہنچنے کے بعد میں جو اس دنیا میں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے سے کینے رہتے ہیں، ناراضگی رہتی ہے، یہ ناراضگی جنت میں ختم نکال دی جائے گی۔ اب سب جنتی ایک دل کے ہو جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ۔ دوسری بات یہ بیان کی کہ جنت میں نہریں رواں دواں ہوں گی۔ اس نعمت کا تذکرہ جزیرت العرب میں جاؤ، وہاں نام کو پانی نہیں تھا، ان کو قرآن نے پہلا مخاطب بنایا ہے کہ عمل کرو، جنت حاصل کرو، جنت میں تمہارے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ دنیا میں بہت سے ملکوں میں تو نہریں ہیں، لیکن قرآن پہلی مرتبہ اترا جزیرت العرب میں، اور وہاں پانی نام کو بھی نہیں۔ ان کو بتلایا کہ جنت میں بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتیوں کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ۔ یہ جنت کا نقشہ کھینچا کہ جنت میں پہنچنے کے بعد دو چیزیں ہوں گی، ایک سب جنتی ایک دل، اور دلوں میں جو کینہ کپٹ اور میل اور ناراضگی ہے اللہ نکال دیں گے، اور پانی کی اتنی افراط ہوگی کہ تم جہاں بیٹھو وہیں نہر جا رہی ہے۔ یہ جو پانی نیچے بہ رہا ہے اس کی قدر جزیرت العرب میں ہوگی، یہاں نہیں ہوگی، وہاں تو نام کو پانی نہیں ہے، اس لیے وہاں اس کی قدر ہو معلوم ہوگی۔ اب جنتی سب اکٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے باتیں کر رہے ہیں۔ اب دوسری دنیا میں تو دوسری دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں اسباب نہیں ہیں، تو باتیں ہوں گی، جنتی آپس میں باتیں کریں گے کہ ہم جنت میں پہنچے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ نے کیسے فضل فرمایا؟ ہم دنیا میں تھے، وہ دنیا دار الاسباب تھی، وہاں اللہ نے انبیاء بھیجے،
انبیاء کو منتخب کر کے ان کے پاس وحی بھیجی، ہمارے پاس احکام بھیجے اور ہم نے احکام پر عمل کیا تو آج ہم جنت میں پہنچے۔ یہ جنتی آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ۔ اللہ کے رسول پیغامبر ہمارے پاس دین حق لے کر کے آئے اور ہمیں پہنچایا، ہم نے اسے مانا اور ہم نے اس پر عمل کیا تو آج ہم یہاں جنت میں پہنچے۔ بس تعریف اللہ کے لیے، جس اللہ نے ہمیں جنت میں پہنچانے کا یہ انتظام کیا۔ وقال الحمد للہ الذی ہدانا لہذا یعنی جنت، اس اللہ کے لیے تعریف ہے جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھلایا، ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ اللہ اگر ہمیں جنت کی راہ نہ دکھاتے تو ہم جنت کا راستہ پا ہی نہیں سکتے۔ دیکھو میرے بھائیوں، یہ دنیا بھول بھلیا ہے، اللہ کی رہنمائی کے بغیر کوئی شخص اللہ کا راستہ نہیں پا سکتا، جنت کا راستہ نہیں پا سکتا۔ بھول بھلیا جو ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں لکھنؤ میں ایک بڑا امام باڑہ ہے شیعوں کا، جو لکھنؤ میں شیعوں کی حکومت تھی تو اس نے ایک بڑا امام باڑہ بنایا ہے، اس میں محرم میں ماتم ہوتا ہے تو ان نوابوں کی عورتیں آتی تھی وہ ماتم دیکھنے کے لیے، تو وہ اوپر آ کر بیٹھتی تھی، اوپر سے ماتم دیکھتی تھی اور نیچے سے اوپر کوئی جا نہیں سکتا، اوپر سے نیچے کوئی آ نہیں سکتا، بھول بھلیاں بنا رکھی تھی۔ وہ دور تو گزر گیا۔ پھر 90 کا ایک 85 سالہ فنکشن ہوا تو ہم دیوبند سے 15 اساتذہ لکھنؤ گئے۔ میں پہلی مرتبہ لکھنؤ گیا تھا اور میں نے سن رکھا تھا کہ وہاں بڑے امام باڑے میں بھول بھلیاں ہیں، تو بھول بھلیاں کیا ہوتی ہے یہ ہمیں نہیں پتا تھا۔ تو ہم دیکھنے کے لیے گئے، ٹکٹ لیا، وہاں ایک گائیڈ تھا، اس نے کہا میرا بھی ٹکٹ لو۔ ہم نے کہا ہمیں گائیڈ نہیں چاہیے، ہم تو خود چڑھیں گے۔ اس نے کہا نہیں چڑھ سکو گے۔ ہم نے کہا کیوں نہیں چڑھ سکا؟ دارالعلوم کے اساتذہ سے بچے نہیں تھے۔ ہم نے سب نے سوچا کہ بھی دیکھو زینے پر چڑھنا ہے، خبر رکھنا کہاں بھولتے ہیں۔ ہم تو چل رہے اور نیچے آ کر کھڑے ہو گئے اور وہ کھڑا ہنس رہا ہے۔ پھر ہم نے سب نے کہا کہ بے خیال رکھو، اب کے پھر دیکھو، اب کے غور کر کے گئے تو وہ چڑھ رہے، ہم تو چڑھ رہے اور نیچے پہنچ گئے، تو ہنس رہا ہے۔ ہم نے پھر کہا بھائی ہم تیرا ٹکٹ لیں گے، مگر تجھے بتانا پڑے گا ہمیں کہ ہم کہاں سے بھولتے ہیں، اوپر جانے کے بجائے نیچے کیسے آ جاتے ہیں۔ تو اس نے کہا بتاؤں گا۔ اس کا ٹکٹ لیا، اب وہ چلا تو آدھے راستے پر جا کر رک گیا۔ پھر اس نے جیب میں سے ماچس نکالی تو سائڈ پر ایک اندھیرا راستہ تھا ایک قدم کا، کہ میرے پیچھے آؤ۔ جس نے یہاں سے قدم ادھر رکھا، ادھر بھی زینا ہے، ادھر چڑھے اوپر پہنچ گئے۔ اس نے کہا یہاں سے یہاں اس زینے پر آؤ گے تو اوپر پہنچو گے، اور یہ ایسا اندھیرا راستہ ایک قدم کا راستہ ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو کہا اوپر پہنچ گئے ہم، دیکھا ادھر چاروں طرف دیکھا۔ پھر ہم نے اس سے کہا ہم خود اتریں گے، اس نے کہا نہیں اتر سکو گے۔ تو ہم نے سوچا کہ بھائی اس نے بتایا ہے کہاں سے ہم بھولتے ہیں، ہم وہ دیوار پر ہاتھ لگا کر چلیں گے۔ ہم تو زینے سے اترے اور ہم تو یہ سمجھ رہے کہ ہم اتر رہے ہیں اور ہم تو اوپر چھت پہ جا کے کھڑے ہو گئے۔ وہ کھڑا ہنس رہا ہے۔ پھر ہم نے کہا نہیں بھائی ہم خود اتریں گے۔ دوسری مرتبہ نہیں اتر سکے، اوپر پہنچ گئے۔ پھر ہم نے اس سے کہا کہ چل تو ہمیں بتلا کہاں ہم بھولتے ہیں۔ تو وہ چلا زینے پر ایک خاص جگہ پر جا کر کے وہ دیوار سے لگ گیا اور کہا کہ میری طرح سے دیوار سے لگ کر آؤ۔
2 قدم دیوار سے لگ کر گئے، پھر ٹھیک ہو گئے، نیچے پہنچ گئے۔ اس نے کہا یہاں اگر دیوار سے لگ کر نہیں اترو گے تو اوپر چلے جاؤ۔ یہ بھول بھلیاں ہوتی ہیں، دہلی میں بھی چھوٹی بھول بھلیاں ہے، لکھنؤ میں یہ دنیا بھول بھلیا ہے۔ یہاں اس دنیا میں کوئی اللہ کا راستہ پا نہیں سکتا، جنت کا راستہ پا نہیں سکتا، گائیڈ چاہیے۔ یہی وہ گائیڈ ہیں جو اللہ جل شانہ و من والہ نے پہلے انسان سے لے کر کے ہمارے آقا تک 1 لاکھ سے زیادہ انبیاء اور رسول بھیجے، اور انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا اور ہمیں اللہ تک اور جنت تک پہنچایا۔ اسی لیے پہلا انسان، پہلا نبی، کبھی غور کرو اس پر، جو پہلا انسان ہے وہ پہلا نبی ہے۔ معلوم ہوا کوئی انسان اللہ کی رہنمائی کے بغیر جنت تک، اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو جنتی یہ باتیں کریں گے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، اس طریقے پر کہ اللہ نے رسول بھیجے اور انہوں نے ہمیں جنت کا دین پہنچایا، ہم اس پر عمل کر کے یہاں تک آئے۔ تو جنتی دنیا میں کیا کر کے ہم جنت میں پہنچے ہیں، یہ گفتگو ہوگی۔ ادھر اللہ کی طرف سے ٹیلی فون آئے گا، وَنُودُوا اور پکارے گئے، وہ ادھر سے وہ بہت دور سے ٹیلی فون آیا، اللہ فرمائیں گے ارے تم نے جو دنیا میں کام کیے ہیں ان کاموں کی وجہ سے تمہیں یہ جنت ملی ہے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب بندے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے اللہ قابل تعریف اللہ ہیں جنہوں نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا، اپنے اعمال کا کوئی تذکرہ نہیں کرتے، اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ جنت ملی ہے دنیا میں، جو تم نے عمل کیا اس کے صلے میں ملی۔ اور دور سے آواز آئے گی، وہ نودو، ٹیلی فون آئے گا، تو جنتیوں کی خوشی دوبالا ہو جائے گی کہ ہم نے جو دنیا میں محنت کی تھی وہ محنتیں کام آئی۔ اب ایک حدیث سنو، اور وہ حدیث تم نے فضائل کی کتابوں میں سنی بھی ہوگی مگر سوتے سوتے سنی ہوگی، بیداری میں نہیں سنی ہوگی۔ فضائل کی کتابوں میں حدیث ہے مگر جب فضائل کی کتاب فجر کے بعد پڑھی جاتی ہے تو پڑھنے والا تو پڑھتا ہے، سننے والے سوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا، اپنے عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ حضور نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا، ہاں اللہ مجھے اپنی مہربانی میں ڈھانک لیں تو میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ حدیث شریف ہے، فضائل کی کتابوں میں ایک جگہ پر آئی ہے۔ وہاں طالب علم سوال کرتے ہیں کہ سارا قرآن تو بھرا پڑا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور حضور فرما رہے ہیں کہ عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، اور قرآن تو سارا بھرا پڑا ہے کہ ایمان لاؤ نیک عمل کرو۔ یہاں رک کر ایک بات سنو، پورا قرآن کریم پڑھ جاؤ، کسی جگہ اللہ تعالی نے صرف ایمان پر جنت کی خوشخبری نہیں سنائی۔ پورا قرآن پڑھ جاؤ، پورے قرآن میں صرف ایمان پر جنت کی خوشخبری نہیں سنائی۔ ایمان اور نیک عمل دونوں کو مجموعے پر جنت کی خوشخبری سنائی۔ اور حدیثوں میں یہ مضمون ہے کہ جو بڑے گناہ جس نے کیے ہیں اس کی بھی نجات کسی نہ کسی دن ہوگی، سزا پانے کے بعد میں یا اللہ کی مہربانی سے نجات ہوگی۔ یہ مضمون حدیثوں میں تو ہے، قرآن میں نہیں۔ قرآن میں پورا قرآن پڑھ جاؤ، ایمان اور عمل صالح دونوں پر نجات ہوگی، صرف ایمان پر نہیں۔ تو جب عمل صالح پر نجات ہونی ہے اور سارا قرآن بھرا پڑا ہے اور حدیث کہتی ہے کہ عمل سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا،
جو بھی جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ یہ طالب علم اشکال کرتے ہیں، اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ کوئی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت، مہربانی اور فضل سے جائے گا، یہ دوسری دنیا کی بات ہے۔ اور قرآن جو بھرا پڑا ہے ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح، وہ اس دنیا کی بات ہے۔ اور میں نے پہلے بتلایا تھا کہ یہاں کے احکام الگ ہے، وہاں کے احکام الگ ہے۔ تو اس دنیا کے اعتبار اس کی بہت مثالیں ہیں۔ تقدیر میں جو لکھا ہے ضرور پورا ہوتا ہے، لیکن ہمارا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو چارپائی پر مرنے دیتے ہیں کہ چھوڑو یار جو تقدیر میں لکھا ہوگا۔ ہم تو اس کی دوا دارو کے لیے ہر کوشش کرتے ہیں، جو بھی دنیا میں ممکن ہوتی ہے وہ کوشش بچے کو بتانے کے لیے دوا دارو کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہم اس دنیا میں ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اس دنیا کے اندر تو اسباب پر بھروسہ، اسباب کا اختیار کرنا فرض ہے۔ پھر بھی بچہ مر گیا تو اب کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ نے چاہا وہ ہو۔ یہ دوسری دنیا کی بات آئی۔ پہلے جو ہم نے علاج معالجے کے لیے آسمان زمین کے قلابے ملا ڈالے، وہ اس دنیا کا معاملہ ہے۔ پھر بچے مر گیا تو ہم نے صبر کر کے بیٹھ گئے کہ اللہ کا فیصلہ، جو اللہ نے چاہا وہ ہو۔ یہ دوسری دنیا کی بات آئی۔ تو اس دنیا میں جب تک ہم ہیں ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک دیہاتی نے، بدو نے مسئلہ پوچھا کہ میں اونٹ کو لے کر جنگل میں چرانے کے لیے گیا تو میں اونٹ کے پاؤں میں ایقال باندھ کر چرنے کے لیے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کر کے پڑھ کے سو جاؤں، یا رسی نہ باندھوں، بغیر رسی باندھے بغیر چلنے کے لیے چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں کہ میرا اونٹ کہیں نہیں جائے گا، تو یہ کروں یا یہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کے پیر میں رسی باندھ، دونوں اگلا پچھلا پیر قریب کر کے ایک رسی باندھ دیتے ہیں، اب اونٹ تھوڑا تھوڑا چلے گا، کہیں دور نہیں جا سکے۔ تو حضور نے فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اونٹ کے پیر میں رسی باندھ، پھر اللہ پہ بھروسہ۔ تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، پھر ہوگا وہی جو اللہ چاہے۔ اللہ اس دنیا میں، اللہ کا معاملہ دوسری دنیا سے ہوتا ہے، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، باقی ہمیں عالم اسباب میں اسباب اختیار کرنا ہے۔ ابھی سورہ یوسف آئے گی، یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، مصر کے بادشاہ بن گئے۔ بھائی ایک مرتبہ غلہ لینے گئے، واپس آئے، پھر دوسری مرتبہ غلہ لینے گئے تو چھوٹے بھائی کے سامان میں سے پیالہ پکڑا گیا، وہ روک دیا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ چلے تو ابا یعقوب علیہ السلام پیغمبر ہیں، 10 بھائی ہیں، یوسف علیہ السلام تو بادشاہ بنے ہوئے ہیں، بنیامین گرفتار ہو گئے ہیں، اور بڑا لڑکا یہودا وہ بھی وہیں رہ گیا، آیا نہیں۔ 10 بھائی ہیں، 12 تھے، ان میں سے 9 ہیں۔ تو جب 9 چلے تو ابا نے یہ کہا کہ شہر کے ایک دروازے سے داخل مت ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ لوگوں کی نظروں میں نہ آ جاؤ تم کہ یہ کون، دوسرے ملک کے کون لوگ آ گئے ہیں۔ پہلے قلعہ ہوتا تھا، شہر پناہ ہوتی تھی، کاسل ہوتے تھے، جب تک تیر اور تلوار سے لڑائیاں ہوتی تھی وہاں تک یہ کاسل ہوتے تھے، قلعے ہوتے تھے۔ پھر بندوقیں آئی تو ابھی اس قلعے کے اندر سوراخ ہوتے تھے، اوپر سے گولی مارتے تھے، لیکن جب راکٹ اور میزائل آئے تو سب کاسل بیکار ہوتے۔ اور آبادی بھی اتنی، پہلے قلعے کے اندر ہی ہوتا تھا، رات کو دروازے بند ہو گئے، اب اندر کوئی نہیں آ سکتا۔ اب آبادی بھی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ آج اگر اس کا کیا کہتے ہیں وہ جو شہر کو گھیرتی ہوئی روڈ چلتا ہے،
شہر پورے شہر کو جو روڈ گولتا ہے کیا کہتا ہے؟ بولو. ارے اتنے سارے انگریزی والے ہو رہے بھی پتہ نہیں. جو پورے شہر میں ایک روڈ گھومتا ہے جس سے جس روڈ میں اندر جانا ہو جا سکتے ہو اس کو کیا کہتے ہیں اس روڈ کو؟ بولو زور سے بولو میری سمجھ میں آئے. تم بتاؤ کیا کہتے ہیں جیسے جو پورے شہر کو گھیرتا ہے روڈ؟ ارے مشہور لفظ ہے، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، تمہیں بھی یاد نہیں آ رہا. کیا کہہ رہے؟ باؤنڈری اور چیز ہو تو دیوار ہوتی. بائی پاس بھی نہیں. بائی پاس تو شہر کو ایک طرف کر کے آگے چلا جاتا ہے روڈ. رنگ روڈ، جو شہر میں رنگ روڈ ہوتا ہے، ابھی ایک رنگ روڈ بناتے ہیں، 10 سال کے بعد میں وہ شہر اس سے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اور اوپر سے رنگ روڈ بنانا ہے. ایسا ہی اب شہر پنا قلعہ بنائے تو کیسے بنائے؟ شہر اتنے تیزی سے پھیلتے ہیں، وہ شہر پنا بنا بھی لو تو راکٹ ڈالنے کے لیے اور میزائل ڈالنے کے لیے تو کوئی چیز مانے نہیں. تو اسے دنیا میں سے قلعے ختم. پہلے شہر کے اندر قلعہ ہوتا تھا، وہ ساری آبادی اندر ہے، رات کو قلعے کے دروازے بند ہو گئے، اب اندر کوئی نہیں آ سکتا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ قلعے کے ایک دروازے سے سب شہر میں مت گھسی ہو، الگ الگ دروازوں سے گھسی ہو. یہ سورہ یوسف میں مضمون ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحدہ وادخلوا من ابواب متفرقہ. پھر یہ کہا کہ اگر اللہ کا کوئی فیصلہ ہے تو وہ ہو کر رہے گا. میں جو تدبیر بتا رہا ہوں اسے تدبیر دھری کی دھری رہ جائے گی. اللہ کا جو فیصلہ ہے وہی ہوگا، مگر میں جو تمہیں اسباب بتا رہا ہوں اس طرح کرنا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. وَقَيَّا بَنِي يَدْخُلُوا مِن بَابٍ مِّنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ مَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا ما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله يقص الحق. پھر کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسا سمجھایا تھا اسی کے مطابق دو یہاں سے دو وہاں سے دو وہاں سے دو وہاں سے شہر میں داخل ہوئے. پھر بھی بنیامین پکڑا گیا چوری میں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. اللہ کا جو فیصلہ تھا اس فیصلے کو یعقوب علیہ السلام ٹالا نہیں سکتے تھے. ایک بھائی پکڑا گیا، چوری میں پکڑا گیا. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. پھر سوال یہ ہوا کہ پھر یعقوب علیہ السلام نے تو بیکار کام کیا. تو کہا نہیں، الا حاجتن فی نفس یعقوب قضا. یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک ارمان تھا، ارمان کو بیٹوں کو بتلایا کہ اس طرح داخل ہونا، اور کہا یہ ان کے دل میں جو ارمان آیا تھا وہ ارمان ان کے دل میں ہم نے پیدا کیا تھا. ولکن حاجتن فی قلب یعقوب قضاها وانه لذو علم لما علمناه. ان کے دل میں جو یہ آرزو پیدا ہوئی. دیکھو حضور تمام جنگوں میں اترے ہیں اور ایک زیرہ لوہے کا ایک کرتا پہن کر اترے ہیں، لیکن احد کی جنگ میں حضور نے لوہے کے 2 کرتے پہن رکھے تھے. ظاہر بین درعین، کیونکہ احد سے پہلے حضور خواب دیکھ چکے تھے. حضور خواب دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار ہے ذوالفقار. کسی نے کہا یا رسول اللہ اسے ہلائیے، تو ہلائی تو ساری دھار جڑ پڑی. تو حضور کو برا معلوم ہوا، میدان میں اگر تلوار کی دھار جڑ جائے تو بہت بری بات ہے. تو کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ پھر ہلائیے، تو پھر حضور نے ہلائی تو پہلے سے شاندار ہو گئی دھار. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اب جو جنگ ہوگی اس جنگ میں ناکامی کا سامنا آئے گا، پھر بعد میں وہ ناکامی کامیابی سے بدل جائے گی.
دوسرا اسی خواب میں حضور نے دیکھا ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے. گائے ذبح کرنے کی تعبیر حضور نے خود بتلائی کہ صحابہ کو شہادت کا مقام ملے گا. تو یہ چونکہ احد کی جنگ سے پہلے حضور یہ خواب دیکھ چکے ہیں، تو حضور لوہے کے 2 کرتے پہن کر میدان میں اترے. حضور سے بڑا اللہ پر بھروسہ کرنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود حضور 2 بختر پہن کر کے میدان میں اترے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ دنیا ہے، یہاں جیسا موقع ہو ایسے اسباب اختیار کرو. مگر دوسری دنیا کے اعتبار سے فیصلہ اللہ کے طرف، مسبب الاسباب کے فیصلے ہوں گے، وہاں اسباب نہیں ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے. اس لیے اس دنیا کے اعتبار سے تو ایمان اور عمل صالح، نیک کا کام کرو. ایمان، اور آج کل ہم نیک کام سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لینے کو، یا بڑا اچھل کود مچائی تو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، روزے رکھ رہتے ہیں. نہیں، نیک عمل ہے A to Z. انسان اس دنیا میں جو کچھ کرتا ہے ہر ایک میں اچھا اور برا ہے، نیک عمل ہے اور برا عمل ہے. شریعت کے حکموں کے مطابق اگر آپ زندگی گزارتے ہیں تو نیک عمل کرتے ہیں، اور شریعت کے حکموں کے خلاف چلتے ہیں تو برا عمل کرتے ہیں. تو اس دنیا کے اعتبار سے قرآن و حدیث نازل ہوئے ہیں، اور اس میں یہ جگہ جگہ پر یہ ہے کہ ایمان لاؤ نیک عمل کرو، ایمان لاؤ نیک عمل کرو، اگر جنت میں جانا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری دنیا کے اعتبار سے فرمایا کہ جو بھی جنت میں جائے گا وہ اللہ کے فضل و رحمت سے جائے گا، اپنے عمل سے نہیں جائے گا. وہاں مسبب الاسباب ہیں، یہاں اسباب ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ آیتیں آج پڑھی گئی ہیں. جنتی جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو جنت میں بیٹھے ہوئے اللہ کی حمد کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جنت میں پہنچایا، رسولوں کو بھیجا جنہوں نے ہماری ہدایت رہنمائی کی تو ہم جنت میں آئے. تو اللہ کی طرح یہاں سے ٹیلی فون آئے گا اور یہ کہا جائے گا کہ نہیں، جو دنیا میں تم ایمان لائے اور پاپڑ بیلے اور رات دن تم نے محنتیں کی، اس کے صلے میں تم جنت میں آئے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم ابھی اس دنیا میں ہیں. اس دنیا میں ہمیں کھانے کے لیے ہاتھ پیر ہلانے، پینے کے لیے بھی ہاتھ پیر ہلانے، دھوپ سے اور سردی سے بچنے کے لیے مکان بنانا ہے. ان سب میں یہ ہے. اور اس دنیا میں جب ہے تو جنت میں جانے کے لیے بھی ہمیں یہاں ہاتھ پیر ہلانے ہیں. ایمان لاؤ اور عمل کرو. پورے قرآن کریم میں بغیر عمل کے جنت کی کہیں خوشخبری نہیں دی گئی. جس کا جی چاہے قرآن پڑھ کر دیکھ لو. حدیثوں میں یہ ضرور ہے کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چاہے کبیرہ گناہ کیے ہوں تو بھی اگر اس میں ایمان ہے تو کسی نہ کسی دن وہ جنت میں پہنچے گا. یہ مضمون حدیثوں میں ہے، لیکن قرآن کریم میں تو ہر جگہ پر یہی ہے کہ ایمان کے ساتھ نیک عمل ہوگا. اور نیک عمل A to Z اللہ کی ہدایت رہنمائی کے مطابق عمل زندگی گزارے گا تو نیک عمل ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ یہ خاص طور پر عمل کا مہینہ ہے، اور پچھلی جو کچھ کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو بخشوانے کا مہینہ ہے. آئندہ کے لیے عہد و پیمان کرنے کا مہینہ ہے کہ آئندہ ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہمارے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ تقریر تھوڑی کرنا، پھر اس کے بعد میں لوگ سوالات کریں گے، لہذا سوالات کرنا ہو، جس کو جو سوال کرنا ہو کرو. مگر ایک یاد رکھو، میں تھوڑا اونچا سنتا ہوں، بہت زیادہ اونچا نہیں سنتا، تھوڑا اونچا سنتا ہوں، اور بہت زیادہ کم فہم ہوں. اگر فاسٹ بولے گا تو میری سمجھ میں آتا ہے، آواز آئے گی، سمجھ میں نہیں آئے گا کیا کہہ رہا ہے. اور سلولی بولے گا تو میں سمجھوں گا. اس کا خیال رکھ کر جس کو جو پوچھنا ہو پوچھو. مجھے جو بات کہنی تھی وہ میں نے کہہ لی. ہمارے یہاں تو چونکہ میں کم اونچا سنتا ہوں اور کم سمجھتا ہوں، تو میں طلبا سے کہتا ہوں پرچہ لکھ کر دو. وہ اپنے طور پر بیچارہ بول رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا.
تو وہاں تو طلبہ پرچہ لکھ کر دیتے ہیں. باہر بھی میں یہی کہتا ہوں کہ پرچہ لکھ کر دو، انگریزی میں لکھ کر دو، گجراتی میں لکھ کر دو، اردو میں لکھ کر دو، عربی میں لکھ کر دو، فارسی میں لکھ کر دو، کسی بھی زبان میں لکھ کر دو، تو پھر مجھے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن چونکہ پہلے سے اعلان پرچہ لکھ کر دینے کا نہیں ہوا، لہذا بولو، اور نہیں بولنا تو پھر درود شریف پڑھو، دعا کرے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی وسلم. یا الہ العالمین، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے مبارک فرما. یا اللہ، اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے کی ادائیگی کا سامان فرما، ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ، اس مسجد کے مصلیوں کو قبول فرما، اس شہر کے مسلمانوں کو قبول فرما. یا اللہ، ہمیں راہ ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. دو باتیں سنو. بعض بندے بعد میں کہیں گے ایک بات پوچھنی تھی مگر اس وقت یاد نہیں آئی. تو شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں یہ فرمایا ہے کہ دو آدمی میں لڑائی ہوئی، لوگوں نے الگ کر دیا. الگ کرنے کے بعد اس کو یاد ہے کہ اوہو، ایک مکہ مارنا میں بھول گیا. تو شیخ سعدی نے کہا اب اپنے کلے پر مارو، کیونکہ وہ دوسرے جس سے لڑ رہے تھے اس سے تو لوگوں نے الگ کر دیا. تو جو مکہ مارنا بھول گئے وہ اپنے کلے پر مارو، اپنے جبڑے پر مارو. کوئی خاص صاحب تو نہیں. ایک خان صاحب سے لوگوں نے کہا خان صاحب بے وقوف ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے کہا سالہ کیسے بے وقوف ہوتا ہے خان صاحب، مثال مارو. تو اس نے دیوار پر ہاتھ رکھا اور کہا خان صاحب مکہ مارو. تو خان صاحب نے کھینچ کر مکہ مارا، اس نے ہاتھ ہٹا لیے. تو دیوار پر مکہ مارا، کلہ ہاتھ توڑ لیے. کہنے لگے ہاں خان صاحب بے وقوف ہوتا ہے. پھر خان صاحب چلے، راستے میں ایک سردار جی ملا سکھ. تو کہا بے وسو سردار جی، سور کے بچے یہاں. سردار جی بے وقوف ہوتا ہے. تو سردار جی نے کہا خان صاحب کیا بات کہتے ہو، مثال مارو. اب راستے میں دیوار تو تھی نہیں، تو خان صاحب نے کلے پر ہاتھ رکھا اور کہا مکہ مارو. تو اس نے مکہ مارا، انہوں نے ہاتھ ہٹا لیا تو کلہ بھی توڑ لیا. تو اس لیے جو سوال کرنا بعد میں یاد آیا کہ ہو ایک بات پوچھنی تھی میں بھول گیا، تو وہ مکہ اپنے کلے پر مارو. دوسری بات، حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمت اللہ علیہ جب تبلیغی جماعت میں بڑا لاکھوں کا مجمع ہوتا تھا، تقریر کر کے فارغ ہوتے تھے، تو فرماتے تھے کہ اب تم مصافحہ کرنا چاہو گے، کیونکہ یہ رسم ہے، کوئی بھی دینی بیان ہو تو اس کے بعد مصافحہ ضروری ہے. اب تم مجھ سے مصافحہ کرنا چاہو گے اور کیا کہو گے؟ السلام علیکم. میں کہوں گا وعلیکم السلام، اور ہم دونوں ہاتھ ملا لیں گے. تو تم السلام علیکم کہو گے، میں وعلیکم السلام کہوں گا. اس کے لیے ہاتھ ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں سلام کرتا ہوں، تم جواب دو. پھر حضرت بڑے زور سے سلام کرتے تھے.